Learning experience and responsibility of teachers. Since we had declared that learning is an active process and the learner has to be active for the process of learning, but does it mean that teacher got no responsibility? So what is the role and responsibility of the teacher while defining a learning experience for the students? Is it possible for its teacher to provide a learning experience so that a fruitful learning can take place and we can achieve the objectives? It is a fact that a child has to be interactive and he has to interact with the environment, which means that they have to carry on their own action, which is important for the process of teaching and learning. So they have to have this basic experience of interaction, and that's how we can say that he is experiencing a learning moment and a child is learning. But it does not mean that teacher has no responsibility. Basically, it is the teacher who can provide this teaching learning experience so that a child can learn in the given environment. A teacher's responsibility is to create such an environment where chances of interaction are maximum for the students, and she has to structure the situation in such a way which will provoke students to exhibit that desired behavior which is intended in any curriculum against any content area which we want to teach in the classroom. What we basically mean is that we cannot say کہ استاد کی کچھ ذمہ داری نہیں ہے یا اس کی بھاری ذمہ داری ہے. جب ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی اور ہم اسے لرننگ انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں جہاں پر ہم نے یہ طے کر لیا کہ کسی بھی بچے کا یا لرنر کا ایکٹیولی انوالو ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی انوائرمنٹ میں کوئی بھی دو بچے ایک قسم کا ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہوتے اور ہر ایک کا لرننگ کا لیول فرق ہوتا ہے. So they may not be experiencing the same learning moment and the objective will not be attained to the same extent. اگر یہ سچویشن ہے تو ایک کلاس روم جہاں پر بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور عموماً 25 سے 40 تک بچے عموماً کلاس رومز میں اگر ہیں تو ہم نے یہ کس طرح سے انشور کرنا ہے کہ ہر بچہ یہاں پر سیکھ لے گا. اب کریکولم ڈیولپر کے لیے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ اگر یہ سچویشن ہے کہ ہم کسی بھی دو بچوں کو ایک لیول پر نہیں سکھا سکتے تو ہم نے یہ انشور کس طرح سے کرنا ہے کہ تمام 40 کے 40 بچے جو کسی بھی ٹیچر کی کلاس روم میں ہیں وہ کیسے ایک لرننگ ایکسپیرینس میں سے گزریں گے اور ڈیزائرڈ بیہیویئر سیکھ لیں گے اور کانٹینٹ بھی سیکھ لیں گے جو کسی بھی آبجیکٹو میں طے شدہ ہے. سو اے ٹیچر ہیز ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. اس طرح سے لرننگ ایکسپیرینس کو ترتیب دینا ہے اور اس طرح سے مختلف فیچرز اور فیکٹرز کو وہاں پر شامل کرنا ہے کہ وہ پرووک کریں گے، وہ تحریک دیں گے بچوں کو کہ وہ اس ایکسپیرینس میں انوالو ہوں ایکٹیولی اور لرننگ کے پروسیس میں شامل ہو جائیں. اے ٹیچر ایٹ دا سیم ٹائم نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دی لرننگ سائیکالوجی آف دا اسٹوڈنٹس. اپنی کلاس روم کے بچوں کے انٹرسٹ کا بھی پتہ ہونا نہایت ہی ضروری ہے کسی بھی لیول کے ٹیچر کو، اور بچوں کی کون سی بیک گراؤنڈ ہے اور کس بیک گراؤنڈ سے بچے آ رہے ہیں، سو دیٹ اے ٹیچر کین دین پروڈکٹ دیٹ اف شی از پلاننگ اے لرننگ ایکسپیرینس فار اینی گریڈ لیول ان دی کلاس روم, so she can make predictions that what extent she thinks that she will be able to achieve this objective. یاد رکھیے کہ ہم یہ objectives کی identification یا purposes کی identification جو اسکول اچیو کرنا چاہتا ہے اسی کی کنٹینویشن میں لرننگ ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز کمپارٹمنٹ میں نہیں ہے, ایوری تھنگ از انٹیگریٹڈ. وی آئیڈینٹیفائڈ دا کریکولم and then we said these are the objectives which we want to teach in our classrooms and we want to propose for any curriculum. اس طرح سے ہم objectives کو state کریں گے کہ جہاں پر behavioral aspect بھی شامل ہوگا اور content aspect کو بھی شامل کر دیں گے. ان ایجوکیشنل اینڈس کے اچیومنٹ کے لیے ہم کچھ لرننگ ایکسپیرینسز ترتیب دیں گے, اور لرننگ ایکسپیرینسز کے لیے ہم نے یہ طے کر دیا کہ جب تک بچے خود سے انٹریکٹ نہیں کریں گے, خود سے ایکٹیو نہیں ہوں گے, لرننگ نہیں ہو سکتی.
اگر یہ تمام باتیں درست ہیں اور ہمیں اسی طرح سے فالو کرنی ہے تو لرننگ ایکسپیرینسز جو کسی بھی ٹیچر نے اپنی کلاس روم میں ترتیب دینے ہیں شی ول ہیو ٹو انشور کہ وہ اس طرح سے ترتیب دے کہ ہر بچے کی دلچسپی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان ہو اور ہر بچہ اس کو ریئیکٹ کرے, اس کنڈیشن میں ریئیکٹ کرے, چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے, سو دیٹ وی کین اچیو دا ڈیزائرڈ گول. اور اسی بیسس پر ہم کچھ پریڈکشنز یا پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ بچوں کا لیول آف اچیومنٹ کس طرح سے ہوگا اور ہمارا آبجیکٹو کتنا اچیو ہو سکتا ہے. What are these predictions about? These predictions are about the likelihood that a given situation will provoke the students to react and the kind of reaction which is essential for desired learning. ہم نے کہا کہ ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح کا لرننگ ایکسپیرینس پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے یہ چانسز ہیں کہ بچے اس انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے ہی کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بچے لائیو اینیملز کو زیادہ شوق سے دیکھیں گے بنسبت اس کے کہ آپ ان کو کسی تصویر کے ذریعے سمجھائیں, تو آپ اس لرننگ ایکسپیرینس کو ترتیب دیتے ہوئے جہاں پر آپ جار میں چند اینیملز لے آتے ہیں یا بچوں کو اینیمل کلیکشن کے لیے پرووک کرتے ہیں اور اس کی آبزرویشن کراتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ کہنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ بچے اس انوائرمنٹ میں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اینڈ دے ول ریسپونڈ ٹو دی انوائرمنٹ. They will observe the animals, they will collect the animals and they will look at them carefully and they will be in a position to draw the animal and to label the animal once this learning experience is over. So یہ وہ پیشین گوئی ہے جو ہم اپنے آبجیکٹیوز کی روشنی میں اور اپنے لرننگ ایکسپیرینس کی روشنی میں ہم ترتیب دے سکتے ہیں کہ اس قسم کی لرننگ ایکٹیویٹی ہوگی تو بچے یہ نالج سیکھ رہے ہوں گے, اس قسم کے اسکلس ڈیولپ کریں گے اور اس قسم کا ایٹیچیوڈ پورٹرے کریں گے. سو وی کین سے دیٹ دس از ون آف دا تھیوری آف لرننگ دیٹ اے ٹیچر ہیز ٹو کریٹ این انوائرمنٹ اینڈ دس انوائرمنٹ ہیز ٹو بی سچ دیٹ اسٹوڈنٹس ریسپونڈ ٹو the conditions or the situations which are provided in this environment to ensure that a learning process is taking place, or we can say that a learning experience is being provided to the students. If this is one of the theory, so what does this theory mean? Does it mean that a teacher has no responsibility or a teacher has a responsibility? This theory means that the teacher's method of controlling or manipulating the environment is through the changes what he or she makes in the learning environment, which is a stimulating factor for the students to develop the desired behavior and to learn the desired contents. What we are saying here is that کہ ایک ٹیچر ہی ہے جو ایک لرننگ انوائرمنٹ کو ترتیب دیتی ہے اور وہ اس انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے تھرو میکنگ چینجز, مینیپولیٹ کرتی ہے چیزوں کو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز لے کر آتی ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بچے کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور وہ کس قسم کا انٹرسٹ رکھتے ہیں. سو کیپنگ ان ویو دیئر انٹرسٹ اینڈ دیئر بیک گراؤنڈز اینڈ دا وے دے ریئیکٹ ٹو ڈفرنٹ تھنگز اینڈ مٹیریلز, she will manipulate the environment or learning environment in such a way so that they will have to respond to this environment to develop the desired behavior. What this theory of learning does not mean is that the teacher is responsible for what is happening in the classroom. So we cannot say that teacher has no responsibility, and it does not decrease the responsibility of the teacher and teacher's role in the process of teaching and learning, because it recognizes that the students are responding to the environment which is being created by the teacher. So they are learning from that environment which is being designed and developed and created by the teacher, and it is created in such a way that will provoke students to respond to it, and it will stimulate students for the response, and this responsive attitude of the students will ensure that students are learning something inside the classroom, and this something is all about what is being designed for learning according to the objectives which are shown in the curriculum or which are designed for the curriculum. So a student himself is interacting with the environment,
which is being provided by the teacher. So یہاں پر اساتذہ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کہ بچوں کی، کہ اساتذہ نے ہی وہ سچویشن کریٹ کرنی ہے جس میں بچے رسپانسو ہوں گے، اور یہ انوائرمنٹ بچوں کے انٹرسٹ اور ان کی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دی گئی ہے. لہٰذا لرننگ ایکسپیرئنسز کی تھیوری کے مطابق a teacher performs all the activity where she has to create a situation جہاں پر ایک لرننگ کا پروسیس ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ انشور کرے گی کہ اس طرح کی سچویشن کو کریٹ کیا جائے جہاں پر بچے رسپانس کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس چلتا رہے گا.